دیکھیں ایک موضوع یہ ہے کہ ہم سب کی آل اولاد ہے اور ہم کو کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری نسلوں میں کیا ہو، تو کبھی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اکڑ نہ دکھائیں۔ اگر اپنے بچے اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے، کبھی بھی بگڑ بھی سکتے ہیں۔ ایک بات، جو دعا اور جو دل ہمارا تڑپتا ہے اپنے بچوں کے لیے، وہی دعا اور وہی دل تڑپنا چاہیے دوسرے بچے کے لیے۔ جتنا ہم اپنے بچوں کے راز کو راز رکھتے ہیں، ایسا ہی دوسرے کے بچے کے راز کو راز رکھیں۔ اور اگر کوئی لڑکی لڑکا بگڑ جائے اور بعد میں سدھر جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہماری لڑکی اور لڑکا بگڑ جائے اور بعد میں سدھر جائے تو کیا اس کو ہم بدنام کرتے ہیں؟ آتا ایک دور لڑکیوں پہ، آتا ایک دور لڑکوں پہ، بگڑ گئے ذرا دیر کے لیے، بعد میں سدھر گئے، کیوں بدنام کرو کسی کو؟ کہ اپنے بچوں کو ہم کرتے ہیں بدنام؟ نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم ان کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہوگا، رہنا ہوگا، یہ سب چل رہا ہے، یہ سب ہوتا آیا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دوسرے کے بچے کو راز رکھیں، دوسرے کا بچہ بگڑے تو اس کے لیے باقاعدہ دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں کہ یا اللہ تو اس کو سدھار، جیسے اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں، اس بچے سے اور زیادہ پیار کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جہاں تک بگڑ جائے، چاہے وہ اپنا بچہ ہو چاہے دوسرے کا بچہ ہو، اس کو دھتکارنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ایک راہ کھول کے رکھنی ہے، کبھی وہ آ جائے۔ ہم ایک دفعہ لیکچر دے رہے تھے پاکستان میں ڈیفنس میں، تو میں نے ایسی بات کی کہ مثلا ایسے میں بہت سارے لوگ تھے، ایسے میں بات کر رہا تھا تو اس میں رقص اور موسیقی کی بات آئی کہ یہ حرام ہے، اس کا پیشہ حرام ہے۔ ایک دم سے میری نگاہ پڑی تو سامنے ادھر بالکل نیچے ایک ایکٹر بیٹھا تھا، تو میں نے فوراً اس کے بعد ادھر نہیں دیکھا اور بات کو میں نے وہ کر لیا، کیونکہ اب اس ایکٹر کو دیکھ دیکھ کے حرام ہے، گانا حرام ہے، ایسا نہیں، گناہ ہے۔ خیر میں نے اس کے بعد اس کو دوبارہ نہیں دیکھا، لیکن مجلس کے بعد جب دوبارہ دیکھا تو پتہ چلا نہیں وہ نہیں تھا، الحمدللہ وہ لگ رہا تھا مجھے، بہت زیادہ شباہت تھی۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں، کبھی بھی بگڑ سکتے ہیں، اور جو بگڑا ہوا ہے اور وہ کبھی بھی توبہ کر کے آ سکتا ہے۔ ایک عالم کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور کیونکہ وقت کم ہے، تہران میں ایک عالم دین تھے، ان کا نام تھا آغا مہدی قوام، شاید فوٹو لگا دیجیے جی۔ یہ جو ہے ایک منفرد تھے بہت ہی۔ اب یہ آغا مہدی قوام جو تھے، ان کے پاس اجازت اجتہاد آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی کا بھی تھا، آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم کشمیری، آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری کا بھی تھا۔ پورے تقریباً 60 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پورے 60 سال پہلے تہران میں یہ رہتے تھے۔ عجیب و غریب انسان تھے، یعنی واقعاً ان کے جو واقعات میں نے دیکھے تو مجھے تو بہت ہی، میرے تو آئیڈیل کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر ان کا ایک واقعہ بڑی تیزی سے ہم بتاتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ملا ایک دوسرے آدمی سے اور کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے، کہاں دیکھا ہے؟ کہا تہران میں، یا ہاں کہاں تہران میں، کہاں رہتے تھے؟ وہاں رہتے تھے۔ اچھا وہاں پر، او ہو وہاں مجلس میں آتے تھے؟ اچھا اچھا اچھا، ہاں کس کی مجلس میں آتے تھے؟ وہ جو فلانا سید تھا۔ خیر میں نے تو اس کو چھوڑ دیا، وہ اچھا آدمی نہیں تھا، بد کردار قسم کا آدمی تھا۔ اور تمہیں تو یاد ہوگا کہ اچھا اچھا اچھا، کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہ کہو کہ وہ بد کردار نہیں تھے، میں بتاتا ہوں کیا واقعہ تھا۔ اب یہ آدمی اس کو بتا رہا ہے کہ ایسے نہ سوچو، وہ بد کردار قسم کے نہیں تھے، اصل واقعہ کیا تھا، وہ تو بڑے ولی اللہ تھے۔ کہا کہ یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ شب عاشور کیا ہوا تھا واقعہ؟ اس نے کہا کہ ہاں ہوا تھا۔ اب وہ واقعہ کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کبھی بھی مجالس وغیرہ کا طے نہیں کرتے تھے، کبھی بھی مانگتے نہیں تھے، حتیٰ کہ لوگ دیتے بھی نہیں تھے اور بعض دفعہ بعد میں دیتے تھے۔ لیکن شب عاشور انہوں نے کیا کیا کہ جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہر محبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو اب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے تم لوگ جاؤ، تو وہ جو مجلس کا بانی تھا اس سے کہا کہ دیکھو تمہیں جو بھی ہدیہ دینا ہے مجھے آج دے دو۔ اب جو ارد گرد بیٹھے تھے، اس کو کہتے ہیں سوء ظن نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ذرا سے وہ ہوئے کہ ہم تو ان کو سمجھ رہے تھے بڑے اچھے ہیں، تو بڑے لالچی ہیں، تو اس نے جو دیا انہوں نے وہ رکھ لیا۔ بعد میں وہ آدمی وہاں کا تہران کے مالدار لوگوں میں سے تھا، اور اس نے جو ہے اپنے مینیجر کے ذریعے سے ان کو کہا کہ ڈراپ کر دو۔ اب جب ڈراپ کرنے کا موضوع آیا تو موصوف نے کہا کہ مجھے لالا زار سے لے جاؤ۔ لالا زار وہ جگہ ہے کہ جو شاہ کے باپ کے زمانے میں ایک جگہ بنی تھی کہ جہاں پر ہوٹل تھے اور ریسٹورنٹ تھے، اور وہاں پر کیبرا تھے، وہاں پر کیسینو تھے، وہاں پر نائٹ کلبز تھے، اور وہاں پر
فوٹوگرافی کے اسٹوڈیو تھے. وہ پورا لالہ زار کا علاقہ ایک بدنام علاقہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لالہ زار جانا ہے پہلے. اب مثلا ایک عالم دین، وہ بھی تقریباً 60 سال کا، البتہ 65 سال کے 62 سال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور شب عاشور یا شاید شب 9 محرم ایسا تھا کچھ، یا شب 9 یا شب 8 یا شب 9 یا شب 10، یعنی شب عاشور. اور وہ مینیجر سے اس کے جو ڈراپ کرنے جا رہا ہے، اور ساتھ میں وہ مرید بھی بیٹھا ہے. یہ وہی مرید ہے جو بعد میں ان کو برا کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لالہ زار جانا ہے. لالہ زار جانا ہے؟ تو ان دونوں نے، اس نے ڈرائیور نے کہا آغا لالہ زار جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں لالہ زار جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہاں پر ایک کیبرا ہے، اس کا نام حامان ہے، وہاں جانا ہے. اب تو ان کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ حامان نامی ایک جگہ، یہ شاید ماہان تھا شاید. اب گئے، کہنے لگے کہ وہاں جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ اور کہو کہ فلانے نام کی لڑکی نیچے آئے. کہنے لگے لڑکی کا بھی پتہ ہے ان کو. اتنے میں لڑکی کو بتایا کہ فلانے آغا ملنے آئے. تو اس میں خیر بڑی شرافت تھی، اور وہ اپنا سرور ڈھک کے آئی نیچے. بعد میں اس لڑکی سے انہوں نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو، اور ان دو کو اتار دیا. اب تو اور شک ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا واقعہ یہ ہوا کہ بعد میں اس سے کچھ بات کی، اور بات کرنے کے بعد وہ جو نیک آدمی تھا وہ تو چلا گیا. یہ وہی تھا جو بعد میں ملا اور کہہ رہے تھے تو بڑے بد کردار آدمی تھے. انہوں نے کہا میں نے لالہ زار برداشت کیا، میں نے اس کیبرے کا نام برداشت کیا، اس لڑکی کا نام برداشت کیا، اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا برداشت کیا. یہ نہیں وہ نکل گیا، وہ اس کا لعنت ہو اس مولوی کے اوپر. یہ تو مینیجر کہیں جا نہیں سکتا تھا، گاڑی تھی اس کی. تو یہ رکا رہا اور یہ لڑکی واپس چلی گئی. اگلے دن اس کو بھی کیوریوسٹی ہوئی اور یہ اسی جگہ پر آیا اور کہا کہ وہ فلانی لڑکی کہاں ہے. کہنے لگا اس نے تو جاب کل ہی چھوڑ دی تھی. کہنے لگا وہ کہاں رہتی ہے؟ تو اس کا اس نے پتہ بتا دیا. وہ گیا ملنے کے لیے. جب ملنے کے لیے گیا وہ، تو انتہائی خراب گھر تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے. دروازے پہ آ گئے. وہ لڑکی آئی اور اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. کہا تم وہی ہو کہ ہاں کل ہم رات کو آئے تھے. ہاں. کہنے لگے کیا یہ چکر ہے یہ آغا مہدی قوام، کیا ہے معاملہ؟ کہنے لگی کہ میری کم عمری میں شادی ہو گئی تھی، شوہر میرا مر گیا، بڑے ظالم قسم کا تھا، بچے بھی ہو گئے. اس کے بعد میرے گھر والے غریب تھے، انہوں نے مجھے کسی نے بھی نہیں رکھا. میں کئی دن کی بھوکی تھی، میں نے بڑی اللہ سے دعائیں کی، اور کل میں نے جو ہے اللہ سے کہا تھا کہ تو میری نہیں سن رہا، اب میں جا رہی ہوں گناہ کی راہ میں. تو میں وہاں چلی گئی تھی البتہ کام کرنے، کہ لوگوں کو شراب پلاؤں، یہ کروں وہ کروں. میں باغی ہو گئی تھی اللہ کی. اب جو ہے کس نے بتایا مہندی قوام کو یہ مجھے نہیں معلوم. اور وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے جب گاڑی میں بٹھایا ہے تو یہ بات کی ہے کہ دیکھو تم پریشان ہو، میں جانتا ہوں. یہ میرے جیب میں لفافہ ہے امام حسین کی مجلس کا. اس میں کیا ہے کتنا ہے مجھے نہیں معلوم. یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کے پیچھے میرا ایڈریس ہے. میری صرف تم سے گزارش اور درخواست یہ ہے کہ یہ رکھ لو، اور جب تک یہ ہے تم گناہ نہ کرنا، اور بعد میں مجھے بتانا، جو ہو سکے گا میں کروں گا. اس لڑکے نے، مینیجر نے اس لڑکی سے شادی کی، اس کے بچوں کو پالا، اور اب اس مینیجر کی ملاقات ہوئی تھی ان سے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنا کوئی بھی ہو کتنا بگڑ سکتا ہے، رقص میں، موسیقی میں، فسق میں، فجور میں، عریانیت میں، فحاشیت میں، جہاں تک وہ چلا جائے، لیکن ہم کو اس کو نہیں چھوڑنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا ہے. کوئی بھی کبھی بھی آ سکتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں کہ ہم کبھی نہیں پلٹ سکتے. یاد رکھیں، ایک گناہگار کا بچہ مرتا ہے تو وہ نیک ہو جاتا ہے، اور ایک نیک کا بچہ مرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے بعض دفعہ.
لہذا اپنے ایمان پر غرور نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی غرور ہوتا ہے کہ میں با ایمان ہوں، با ایمان مروں گا. نا استغفر اللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی کچھ ایمان ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے ابھی کچھ عبادت کر رہا ہوں، مجھے مرتے دم تک با ایمان رکھنا، عبادت کی توفیق مجھے دینا. اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی با ایمان بنا. لیکن اس وقت وہ نوجوان جو شراب پیتا ہے اور گناہ کرتا ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے وہ توبہ کر کے ہم سے بہتر ہو جائے؟ اللہ ہماری بھی عاقبت بخیر کرے، اس کی بھی کرے. یہ جو سو کالڈ دیندار لوگ، کہ اللہ کا شکر ہے وہ میں نہیں ہوں، جو ٹھیکیدار بنتے ہیں لوگوں کے، ڈے آف ججمنٹ سے پہلے اس کو جہنم میں بھیجتے ہیں اور ڈے آف ججمنٹ سے پہلے اپنے آپ کو جنت میں ڈالتے ہیں. نہ بابا جی ایسا، نہ اپنے آپ کو جنت میں ڈالو، نہ کسی کو جہنم میں ڈالو، ہے نا. اپنے آپ کو بھی جہنم میں نہ ڈالو. اللہ پہ توکل کرو، اللہ سے معافی مانگو، اس کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو. لہذا بہت زیادہ یہ جو اپنے آپ کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد بعض دفعہ ہم کیا سوچ، جنت میں جائیں گے. بابا کیوں جنت میں جائیں گے؟ دعا کرو اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی گناہ گار کو دیکھتے ہیں جہنم میں جائے گا. بابا کیوں جہنم میں جائے گا؟ یہ توبہ کر لے گا شاید، اور ہم شاید اللہ نہ کرے بگڑ جائیں گے. تو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. گناہ گار سے بھی ایک طرح کا بعض دفعہ دوری ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ختم کر دیں اس کو بالکل تعلق کو. ایک آنے کا راستہ باقی رکھنا چاہیے، اس کو اللہ کی راہ پر بلانا چاہیے. دوری رکھنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ ایک الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہے خود روایات میں کہ بدنامی کی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. اب بدنامی کی جگہ پہ جا کے کیا ہوتا ہے کہ انسان خود بدنام ہو جاتا ہے. یہ بالکل الگ بات ہے. یا ایسے افراد کے ساتھ بیٹھنا کہ جو بہت بدنام ہوں اور اپنے بدنامی کا خطرہ ہو، تو ظاہر ہے کہ لمٹ رکھنی چاہیے. لمٹ رکھنا الگ ہوتا ہے، اور جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بالکل الگ ہے. یعنی آغا مہندی قوام کی کسی نے دعوت کی ایک دفعہ کسی باغ میں تہران کے باہر، وہاں چند غنڈے قسم کے لوگ آ گئے اور وہ تنگ کرنا چاہ رہے تھے ان کو. اور بعد میں انہوں نے ان کو نصیحت کی. انہوں نے کہا ہم بہت برے ہیں یہ اور وہ. انہوں نے کہا نہیں تم برے نہیں ہو، میں بھی تمہارے جیسا ہوں. جانتے ہو فرق کیا ہے؟ تم سیدھے ہو، تم اپنی برائیاں دکھا دیتے ہو. میں دیکھو تیز ہوں، میری برائیاں چھپی ہوئی ہیں. بڑے پیار سے ان لوگوں کو اتنی نصیحت کی کہ وہ سب کے سب ان کے مرید ہو گئے تھے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی اگر اس وقت شراب پی رہا ہے وہ بھی برا ہے، لیکن وہ لوگ جو دو میاں بیوی میں اختلاف ڈال رہے ہیں، کسی کو بدنام کر رہے ہیں، کسی کو عیب لگا رہے ہیں، وہ شرابی سے زیادہ برے ہیں. وہ لوگ جو طلاقیں کرا رہے ہیں، گھر برباد کر رہے ہیں، لڑکیوں کو بدنام کر رہے ہیں، ان کی شادیاں رکوا رہے ہیں. آپ تصور کریں کہ یہ لڑکی اس لڑکے کے لیے اہل تھی، اس لڑکی کو آپ نے بدنام کر دیا، اس لڑکے سے شادی نہیں ہوئی. یہ لڑکا بھی 50 سال کے لیے اس کی زندگی اپسیٹ ہو گئی، اس لڑکی کی بھی 50 سال کے لیے زندگی اپسیٹ ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ کہ آپ نے اس پہ تہمت لگا دی. شرابی برا ہے کہ آپ برے ہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو معاف ہو جاتے ہیں. ہر گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، بعض دفعہ وہ شرابی اور زانی سے زیادہ برے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.